إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم مختصر الحمد والسلام کے بعد احباب کرام قدر اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے ارض فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ بات کی تھی. آج کا یہ شان ترجمہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ارض فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک السماء ہم سب کے حال میں فرمائے اور مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا شکار ہے خصوصاً غزہ میں فلسطین میں سیریا میں لبنان میں کشمیر میں برما میں یہ وہ علاقے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے وہاں کے معاملات کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ جنگ کیسے ہے. ہم سب کے لیے دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اور تمام امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین الکرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اسلام کی ایک چوٹی کا ذکر کیا ہے، اسلام کی کوہان کا ذکر کیا ہے. وہ چوٹی وہ کوہان کیا ہے؟ اسے جہاد کہتے ہیں. جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کا قتال کا ذکر کیا ہے. جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا اور اصطلاحی کہ ایک امیر کی قیادت میں اللہ کے حکم کے ساتھ شریعت اسلامیہ کی
پابندی کرتے ہوئے جہاں پہ اللہ کے دین کو ختم کیا جا رہا ہے اور اللہ کے بندوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و استبداد کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے گھروں سے پھر نکلو، انفروا خفافا وثقالا، پھر اپنے گھروں کو چھوڑ دو، گھروں سے نکلو، تمہاری تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ، پاور تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے موجودہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اور گزشتہ کچھ ایام مختلف علماء کرام کے فتاوی جات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے جہاد کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، تو کیوں نہ اس حوالے سے ہم سب کے ذہن میں کئی ایک جو اشکالات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے اور ہم بھی جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس جہاد میں حصہ لے سکیں۔ جہاد وہ دفاعی پوزیشن میں ہو یا دشمن کے علاقے میں گھس کر لڑائی لڑنا ہو، دونوں صورتوں کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ ابھی ہماری جو موجودہ صورتحال ہے امت مسلمہ کی، وہ ہے دفاعی جہاد، کہ کافر قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں، ان سب نے اتحاد کر دیا اور سبھی کا مطمع نظر، سبھی کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو کچل دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آئی، امام ابن اساکر کی تاریخ میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الناقۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا کافر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ونحن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کیا ہم اس دن اتنے ہی تعداد میں کم ہوں گے کہ وہ ہم پر ٹوٹ پڑے گی؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تم تعداد بہت زیادہ ہو، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر نمودار ہونے والے بلبلوں کی سی ہوگی جن کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کب ہوگا؟ جب اسلام کو ماننے والے برائے نام مسلم ہوں گے، لا يبقى فيهم الاسلام الا رسم، لا يبقى فيهم القرآن الا اسم، اسلام بس چند رسوم اور رواج کا مجموعہ رہ جائے گا اور قرآن برائے نام رہ جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت
مسلمانوں کی اجتماعیت کے حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان میں وہن کی بیماری پیدا کرتے ہیں. وہن واؤ ہے نو، وہن کی اللہ بیماری پیدا کرتے ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے کراہت کرنا اور زندگی سے پیار کرنا. زندگی محبوب ہو جانا اور موت ناگزیر ہو جانا، ناخوشگوار ہو جانا. جب یہ حالات بن جائیں گے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بس پھر انتظار کرنا، کافر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوٹے کھاؤ پر ٹوٹ پڑیں گی. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کہاں تعداد میں ہم 57 ممالک ہیں، 97 ممالک ہیں، 57. لیکن صورتحال کیا ہے؟ ہر قسم کا اسلحہ بھی پاس ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، جذبے بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جو اقتدار والا ہے ان کے دل میں وہن کی بیماری لگتی ہے. ان کو زندگی عزیز ہے، ان کو اپنا مال و متاع عزیز ہے، ان کو دنیا کی ریل وے عزیز ہے، دنیا کی تجارت ان کو عزیز ہے. بس باقی اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت کٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، ان کا ان کو کوئی خیال نہیں. اللہ جب ایسے حالات بن جائیں پھر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے اپنے حکمرانوں کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اپنے اقتدارات والا کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہمیں اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کے دل میں وہن کی بیماری ہے. ان کو دنیا عزیز ہے، ان کو اپنی معیشت وہ عزیز ہے، اپنی تجارت عزیز ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات والوں کو فرما دیں اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے آبا و اجداد، تمہاری بیویاں اور تمہاری معیشت اور تمہاری تجارت، تمہارے بینک بیلنس اور تمہارے یہ مقام اور کوٹھیاں اور بنگلے، یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزیز ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر عزیز ہے، بس فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، بس پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اللہ میرے عزیز بھائیو، ہم سب کو جہاد سے، اقتدار سے محبت ہونی چاہیے. نبی محمد
نفس بات علی شعبۃ من نفاق، وہ شخص جس نے نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی ٹریننگ کی، اور نہ کبھی اس نے اپنے دل میں جہاد کی خواہش اور تمنا کی، فرمایا ایسا شخص جب مر جاتا ہے تو وہ نفاق کے ایک شعبے میں بنتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب جہاد کا خیال بھی دل میں نہ آئے تو پھر اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف سے نکال کر منافقین کی صف میں کھڑا کر دینا چاہیے کہ میرا تعلق تو منافقین کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اپنے علاقے چھوڑنا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کے علاقے میں گھسنا اور دشمن کے ساتھ تیروں اور تلواروں کا تبادلہ ہونا، اور ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے، بچے یتیم ہو جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ تمہیں یہ جہاد ناپسند ہے لیکن اللہ نے پھر بھی تم پر اس کو فرض کر دیا، اس لیے کہ جہاد میں بقا ہے، جہاد میں عزت ہے، جہاد میں عظمت ہے، جہاد میں غیرت ہے، جہاد حمیت کا درس دیتا ہے۔ جب جہاد ہوتا ہے تو اسلام کو غلبہ ملتا ہے، اسلام کو طاقت ملتی ہے۔ جب جہاد کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں بس ایک وقت آتا ہے پھر وہ جس بیلنس کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، جن گھروں کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے، جو تجارت اس کو جہاد کے لیے نکلنے نہیں دیتی، ایک وقت آتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں دشمن کے پاس چلی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پیسے کافروں کے ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا بیان دے دیا تو یہ تو سارا ختم ہو جائے گا، یہ معیشت ساری چلی جائے گی، یہ تجارت ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان نادانوں کو اتنا نہیں پتا، ہم کہتے ہیں پتا بھی ہو لیکن بس ایمان کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ایمان مضبوط کرے۔ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے بس، اور کوئی بات نہیں، مسائل سارے پتہ ہیں۔ اگر دنیا داری ان کو پتا ہے، ان کو جہاد کا بھی پتا ہے، لیکن بس دل میں وہم کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرتا ہے۔ تمام کے تمام مسلم ممالک وہ کسی نہ کسی حد تک کافروں کے شکنجے میں ہیں۔ یہودیوں نے ان کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا جہاد کی، تو وہ کئی دلیلیں انہیں اپنے ذہن میں کھڑی ہوتی ہیں کہ نکلنا چاہیے، مولویوں کو نکلنا چاہیے، نکلنا چاہیے، فلاں کو نکلنا چاہیے، حالات ایسے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ساری بات ہم کہتے ہیں ہم حکمرانوں کو کیا کہیں، ہماری عوام کے یہ حالات ہیں کہ ایک چھوٹی سی دکان والا ہے نا، ایک چھوٹی سی دکان والا ہے جو سارے دن میں 500 روپے کماتا ہے، 500 روپے، اس کی دکان میں ایک فریزر رکھا ہوا ہے جس میں بوتلیں ہیں۔ ہم اگر اس کو کہیں نا کہ یہ یہودیوں کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کر دیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے، یہ کیسے مسلمان کہ پوری امت کا اتفاق ہو گیا ہے، علماء کا اجماع ہو گیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، معاشی بائیکاٹ کیا جائے، تجارتی بائیکاٹ کیا جائے، کچھ ہی دنوں میں ان کی عدد دکانیں آ جائیں گی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے حکمرانوں کو کیا کہا جائے، ایک 5
وہ بائیکاٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے نہیں، میں اگر ان سے یہ بوتلیں نہیں خریدوں گا، پروڈکٹ نہیں خریدوں گا، تو یہ تو مجھے یہ اٹھا کے لے جائے، فریزر لے جائے، تو میری معیشت دکانداری کہاں سے چلے گی؟ ایک دکان والا، ایک عام انسان چھوٹے پیمانے پہ، یعنی ہمارا سب کا کلی طور پہ یہ بات ہے. آپ اقتدارات عالم کیا ہیں؟ جیسے ہم مجبور ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کو پتا ہے ایک فریزر ایک دکان پہ رکھ دو، بس دکان پہ قبضہ ہمارا ہے. کیوں ایسے بات ہے کہ نہیں؟ کسی اور کمپنی کی بوتل تک نہیں بیچ میں رکھ دیتے، اس قدر پابندی ہے. اور سارے دکانوں والے وہ پابندی کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے معیشت چلتی ہے، دکان چلتی ہے. تو بائیکاٹ کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو سامنے آتے ہیں. یہ جہاد ہے، یہ جہاد کی ایک قسم ہے. جب کافر مسلمانوں کو تنگ کرے، ان کو پریشان کرے، ان کے اوپر ظلم کرے، تو یہ بائیکاٹ اللہ کے رسول محمد کریم علیہ السلام کے زمانے سے ہمیں ملا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک قیدی کو لے کے آئے ہیں، قیدی کو لے کے آئے ہیں. اچھا یا رسول اللہ، مسجد نبی کے سکون کے ساتھ بات کی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اسلام گئے، دیکھا بڑا قدامت ہے، بڑا خوبصورت ہے، خوبرو نوجوان ہے، اور بات سے اور حرکات و سکنات سے لگتا ہے یہ اپنے علاقے کا چودھری ہے. اور جب دریافت کیا پتا چلا کہ یہ ثمامہ بن اسال یمن کا چودھری ہے، اپنے علاقے کا چودھری ہے، سردار ہے. اللہ، صحابہ کرام جنگی مشقیں کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کافروں کے علاقے سے یہ آدمی نکلا ہے، یہ ان کا سردار ہے، لہذا اس کو پکڑ لیا. لوگوں نے پکڑ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. 3 دن تک واقعہ مقصد 3 دن تک نبی علیہ السلام نے طاقت والوں کی اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنی. 3 دن کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑا، بھاگتا ہوا وہ جا کے ایک باغ میں بیٹھا اور عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ گیا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ اس قدر غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ کرتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا. لیکن وہ بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتا رہا. جب باتیں مزید ذہن میں آئی، مجبور ہو کر ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس دوڑے. آپ ثمامہ کو چھوڑ دیا تھا، کہاں مجھے علامہ اسحاق الحزبی شہید رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ یاد آئے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو چھوڑ دیا تھا، اور ثمامہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ تو دیا ہے پر اپنا بنا کے چھوڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کیا، واپس مکہ کی جانب روانہ، عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے. جب لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہہ رہے تھے نا، تو وہ بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو کل تک ہماری پارٹی کے ساتھ تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے. نوجوانوں نے پکڑ کے ذرا کھینچا کھانی کی، مارا پیٹا کی، تکلیف مچائی کہ یہ تو تم مسلمان ہو گئے ہو. انہوں نے کہا ہاں ہاں مسلمان ہو گئے، میں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کے لشکر میں شامل ہو گیا. جب نوجوانوں نے ان کو پریشان کیا نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے واپس جانا. وہ اپنے علاقے میں
پہنچے سب سے پہلے انہوں نے کام کیا تھا یمن سے گندم آتی تھی مکہ میں جتنی بھی گندم آتی تھی کہاں سے آتی تھی یمن سے آتی تھی اور سمامہ بن مزاح کے علاقے سے آتی تھی انہوں نے سب سے پہلے جا کے گندم بند کر دی بائیکاٹ کر دی جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہم کو اب رل گئے ہم کو ہماری معیشت کو کمزور ہو گئی تجارت کا بیڑا غرق ہو گیا اب کیا کیا جائے سمامہ بن سعد کو انہوں نے مارا تھا گالیاں دی تھی برا بلا کہا کسی طرح سمامہ بن سعد کو خط لکھو اور اس کو خط لکھو اور اس کو کہو کہ مہربانی کرو ہماری گندم چھوڑ دو بائیکاٹ چھوڑ دو تو سمامہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا غیرت کا مظاہرہ کیا اور کیا حمیت کا درس ہمیں دیا کہا جاؤ جس پیغمبر کو پریشان کر کے تم نے مکہ سے نکالا تھا آج اگر گندم ملے گی تو محمد کریم کے قدموں سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اچھا نبی اکرم علیہ السلام نے خط لکھا کافروں نے مکہ کے سرداروں نے خط لکھا کہ ہم آپ کے ہی رشتہ دار ہیں آپ کے چچا ہیں دائے ہیں پھوپھی کے بیٹے ہیں سارے رشتہ دار ہیں ہم بھوک سے مر رہے ہیں ہمارے بچے فاقوں کا شکار ہو چکے ہیں معیشت کمزور ہو چکی ہے قحط پڑ گیا ہے برا حال ہو چکا ہے آپ سمامہ بن سعد کو ہے وہ گندم بحال کر دیں وہ بائیکاٹ چھوڑ دیں اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خط پہنچا پھر آپ علیہ السلام اس خط کو دیکھا دوبارہ سمامہ بن سعد نے خط لکھا کہ چلو اتنی گنجائش کر دو گندم میں بھی چھوڑ دو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ کار آج میرا اور آپ کا ایک جہاد ہے ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں ہمارا جہاد یہ ہے اپنے حکمرانوں سے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا جہاد غزہ والوں کی مدد کرنا ہے فلسطینیوں کی مدد کرنا ہے ان کو ہتھیار پرووائڈ کرتے ہیں ان کا دفاع کرنا ہے تمہارا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے ہمارا کام بائیکاٹ کرنا ہے لیکن یہ بڑی عجیب ہے بڑی عجیب منطق ہے کہ حکمرانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو فنا کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اور ہم خود بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے عزیز بھائیو آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں چند ایک میں نے کرنی تھی وہ یہی تھی کہ آپ جہاد کا حصہ بنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی ذمہ داری آپ پر فرض کر دی ہے کہ جب مسلمان علاقے کفار کے شکنجے میں چلے گئے جہاد فرض ہو گیا ہے کسی علاقے میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے عرصہ حیات تک کیا جا رہا ہے جہاد فرض ہو گیا جب اسلام کو مٹانے کے لیے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ جب کافر مل کے اسلام کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرنے میں لگ جائیں سب جو جہاد فرض ہو گیا تو میرے عزیز بھائیو جہاد فرض ہے لیکن جہاد کس قسم کا فرض ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے انفرادی جہاد فرض نہیں ہے کہ کوئی شخص وہ اسلحہ اٹھائے اور وہ دشمن کے علاقے میں چلا جائے اور جا کے وہاں پہ کہے کہ میں دشمن کے ساتھ لڑوں گا وہ فکروں کا شکار ہو جائے گا وہ جہاد نہیں ہے اس کا نہ علماء اس جہاد کی اجازت دیتے علماء اس جہاد کی اجازت دیتے انفرادی جہاد کی اجازت کسی کو نہیں جہاد وہ ہوتا ہے جو اپنی آرمی کے متحد کیا جائے اپنے اداروں کے متحد کیا جائے ان کی اجازت سے کیا جائے ان
ان کی سرپرستی میں کیا جائے. انفرادی کوئی شخص اگر بارڈر کراس کر کے جاتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ مرے گا وہاں جا کے, اس کا کوئی جہاد نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حکمرانوں کو کہنا ہے بارڈر پہ جاؤ, تو مسلمانوں کی امداد رسی کرو. ہم تمہیں بھی امداد دیتے ہیں, تمہیں بھی ہم جو تمہیں چاہیے ہم تمہیں دیتے ہیں, لیکن اہل غزہ کے ساتھ, اہل فلسطین کے ساتھ اس وقت ہماری ہمدردی, ان کا ساتھ لینا, ان کی نصرت کرنا وہ یہ ہے کہ ہم جو اسرائیلی بھائی چیزیں ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں. جن کا ہم کر سکتے ہیں ان کا کریں, جس کی آلٹرنیٹ چیز ہے اس کا بائیکاٹ کریں, جس کا نہیں ہے اللہ کرے. ہمارے پاس تو بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, وہ ہر چیز تیار کر سکتے ہیں, بس ان کو مٹیریل چاہیے, ان کو حکومت کی سپورٹ چاہیے. بڑے بڑے اچھے نوجوان ہیں, سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, مختلف قسم کی وہ کمپنیاں بنا کے ہر چیز ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں, بس یہ ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے. اللہ کرے ایسے اقدامات حکومت کرے کہ وہ نوجوانوں کو ہنرمند بنائے. وہ نوجوان جن کے ذہن میں کئی ایک خواب ہے اس ملک کو سنوارنے کے لیے, اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے, ان کے ذہن میں کئی ایک خوابیں ہیں, کئی ایک ان کے جذبات ہیں. اللہ کرے ہماری حکومت ان کی قدر کرے. تب تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے شریعت اسلامیہ جو ہم پر حکم لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کافر کو تقویت مل رہی ہے. اسرائیل اس وقت جو مسلمانوں کی قسم کشی کر رہا ہے, فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال رہا ہے, ان کے علاقوں پہ قبضہ کر رہا ہے, اور اس کے جو خطرناک عزائم ہیں وہ یہ کہ وہ بیت المقدس کو ختم کر دے, مسجد اقصی کو گرا کر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتا ہے, وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ختم کرنا چاہتا ہے وہاں سے. اور وہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں, ایک پلان کے تحت وہ لگے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے ہر وہ چیز جس کی وجہ سے اسرائیل کو تقویت ملتی ہے. اس وقت کافروں کو سب سے زیادہ تقویت ان کی معیشت سے ملتی ہے. مسلمان علاقوں میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, چھوٹی چھوٹی دکانوں میں انویسٹمنٹ کی ہے, بڑی بڑی کمپنیوں میں کی ہے, اربوں خربوں ڈالر وہ کماتے ہیں اور وہ ہم سے ہمارا بیت المقدس چھیننے میں لگاتے ہیں, مسلمانوں کو ختم کرنے میں لگاتے ہیں, اسلام کو مٹانے میں لگاتے ہیں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کو تقویت پہنچتی ہے, وہ مضبوط ہوتا ہے, اس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں انشاءاللہ ہمارا کام ہماری حیثیت کے مطابق جو ہم نے بھوکے ماری ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے. جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں سوال ہماری بساط اور طاقت کے مطابق کیا جائے گا کہ ہم نے حصہ ڈالا ہے. اسلام کا یہ مسلمہ قانون ہے کہ جب من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ طاقت کے بل بوتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اس کو روکے. ہاں ان لم یستطع فبلسانہ, اگر ان کا ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, ظلم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی طاقت نہیں ہے, اپنی زبان سے جہاد کیا جائے, زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے. ہاں ان لم یستطع فبقلبہ, اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے دشمن کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کی, تو پھر کہا گیا دل میں برا جاتا. اور ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ اپنے دل میں دشمن کو برا جانیں, اس کے اس پھیر کو برا جانیں. تو میرے عزیز بھائیوں اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم
زبان سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، اپنے عمل سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے علاقے میں دشمن کے علاقے میں جا کے نہیں اس کا ہاتھ پکڑ سکتے، ہاں جو ادھر ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے مضبوط ہتھیار جو کافروں کا ہے وہ ہے ان کی معیشت۔ بس ان کی معیشت کو کمزور کر دو، ہتھیار کمزور ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کمزور ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کی گالرسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کی نصرت و تائید فرمائے، اور اس کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غیر کے خزانوں سے مدد فرمائے۔ اس وقت جو ان کے اوپر مصیبت اور پریشانی آئی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ اللہ نے ہی دور کر دی ہے، بس میرا اور آپ کو بھی امتحان ہو رہا ہے۔ ہم ان کے لیے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے حق میں اتنی دعائیں کر دیں کہ کل جب ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور نامہ اعمال جب ہمارے ہاتھ میں تھمایا جائے اور ہمیں یہ سوال کیا جائے، بتا فلسطین میں عورتوں کے سہاگ لٹ رہے تھے، بچے یتیم ہو رہے تھے، عورتیں بیوہ ہو رہی تھی، اور چھوٹے معصوم بچے ان کے چچڑے ہوا میں اڑ رہے تھے، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ تو ہم اور تو کچھ نہیں ہوگا ہم سے، کم از کم ہم اللہ کے دربار میں یہ گزارش تو کر سکیں کہ باری تعالیٰ ہم سے اور کچھ نہیں ہوا، ہم نے ان کے لیے دعا کی، اور دعائیں اتنی کریں کہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے کہ ہماری دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے جو سنا ہے اللہ کا کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد